اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم جس موضوع کے متعلق آپ کے سامنے ہیں وہ موضوع بہت اہم ہے، جو ہماری عقیدت، ہمارے جذبات ان سے متعلق ہے۔ یعنی ہمارا یہ مراد 8 شوال، انہدام جنت البقیع، یوم غم سے متعلق ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ہر سال احتجاج کرتے تھے اور روڈ کے اوپر احتجاج ہوتا تھا، ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہوتا تھا، اور یہ سارے مسائل ہمارے سامنے رہتے تھے۔ اور الحمدللہ مومنین اس وقت سے کہ جب سے شہزادی کا روضہ اور دیگر معصومین کا، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو منہدم کیا گیا، تب سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، اور آج تک الحمدللہ یہ جاری ہے۔ اور یہ ایسی بیدار قوم ہے اور ایسے یہ چاہنے والے ہیں کہ ان کے اندر اتنی قوت ہے اور اتنی ایمانی حرارت ہے کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ 1344 ہجری 8 شوال کو آل سعود کی اس کافرانہ، اس تکفیرانہ حرکت کہ جب آل سعود نے مدینے کا وہ قبرستان کہ جہاں خود پیغمبر اسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مکے میں بھی قبرستان توڑا مسمار کیا، جہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کا روضہ ہے، جناب خدیجہ اور سارے مقامات ہیں جس کو قبرستان ہجون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینے کا رخ کیا، اور مدینے میں آ کے بقیع کون سا بقیع ہے؟ بقیع کا روضہ کیا ہے؟ اس کی مسلمان کیا عظمت، مسلمان سمجھیں عظمت۔ یہ وہ محترم قبرستان ہے کہ جہاں خود پیغمبر اسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، جہاں پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کے دیگر رشتہ دار دفن ہیں۔ آج میں مسلمانوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پیغمبر سے تعلق رکھنے والے اتنی چاہنے والوں کی قبریں ہوں، اس کو مسمار کر دینا کیا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کسی مسلمان کی جرأت نہیں ہے، اگر سچا مسلمان ہوگا۔ بناوٹی مسلمان کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں جب بھی دشمن خدا اور رسول اس نے چاہا کہ الہی نشانیوں کو مٹایا جائے، تو اس نے اگر خود ذوات مقدس موجود ہیں تو ان پہ حملہ آور ہوا، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان سے متعلق جو نشانیاں یعنی روضے۔ آپ دیکھیے ابرہہ کا واقعہ کیا ہے، کعبے کو ڈھانے چلا آ رہا ہے۔ یزید کا کیا ہے کہ کس طریقے سے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گا اور حملہ آور ہوا۔ یہ کون سا ہے؟ بھئی تم نے امام حسین کو یزید نے شہید کر دیا، اب کیا ہے؟ نہیں، اس نے صرف امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اکتفا نہیں کی، بلکہ اس نے ان سے متعلق جو نشانیاں تھیں یعنی اسلامی جو شاعر تھے ان کو بھی مسمار کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ مرحلہ ہے۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم جو احتجاج کرتے ہیں وہ سعودیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، سعودی حکومت خلاف نہیں، یاد رکھیے گا ہم اس پوری ذہنیت کے خلاف۔ آپ غور کیجئے گا اور ملا کر تسلسل کو دیکھیے گا کہ کل جن لوگوں نے بی بی کے دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی اور دروازے کو جلایا اور بی بی کو اذیت پہنچائی، پیغمبر کو اذیت پہنچائی، کل ان لوگوں نے جو کام کیا تھا جب بی بی موجود تھی، وہی کام ان قاتل حضرت زہرا کے پیروکار آج ان کی اسی قبر مطہر کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اور روضے کو شہید کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی مطابقت کو دیکھیے، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آج
میں ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اپنے ناظرین سے، اور اس بات کو غور کریں. آج آپ غور کر لیجئے، ہمیں شہزادی دو عالم کا جب ہم قاتل کو پوچھتے ہیں، بغلیں جھانکی جاتی ہیں، بہانے بنائے جاتے ہیں کہ شہزادی کا قاتل کون ہے، شہزادی کا قاتل کون ہے. ہم نہیں کہتے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں بس وہ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ آج اس مزار، اس شہزادی کے روضے کو مسمار کر رہے ہیں، یہ لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں، انہی لوگوں نے شہزادی کے دروازے کو جلایا ہے. چونکہ جب ان کے بزرگ زندہ تھے، انہوں نے اس وقت گھر کے اوپر لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو جلایا، اور آج وہ نہیں ہیں، یہ ان کے ماننے والے موجود ہیں تو یہ روضے کو منہدم کر رہے ہیں. لہذا میں دوستداران اہل بیت سے، ہر اس مسلمان سے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ازواج کا جہاں قبور ہوں، جہاں اعزہ کی قبور ہیں، جہاں اصحاب کی قبور ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. ہم سے زیادہ ہم کس طرح سے بتائیں کہ ہم سے اولاد رسول، ہم سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا نہیں ملے گا. اصحاب رسول کا ہم سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا نہیں ملے گا. ازواج رسول کا ہم سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا نہیں ملے گا. اعزہ رسول کے ہم سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا نہیں ملے گا. آ کر دیکھیے وہاں شہزادی دو عالم کا بھی روضہ. اگرچہ یہ ایک بات کہتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ روایت یہ ہے کہ ان کی قبر شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کی روضہ وہاں، قبر وہاں، یہاں وہاں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے سامنے، کئی ولادت اور شہادت کی تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف ہے. ہندوستان کی تاریخ کچھ ہے، عرب اور عجم کی تاریخ کچھ ہے، لیکن یہ نہیں مسئلہ ہے. ہمارا یہی ہے، کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ روایتیں اگرچہ مختلف تھیں کہ یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، لیکن ہم جب بھی عمرہ کرنے گئے، جب بھی حج کرنے گئے، تو ہم نے اپنے بزرگ عالموں کو، اپنے علماء کو، اپنے فقہا کو بقیع میں انگلی اٹھا کر ان قبور کی طرف زیارت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو بقیع میں ہم میں جس کو سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے، مخفی رکھا گیا تھا، لیکن ہم نے علماء کو دیکھا ہے. ہم جس نیت سے کہ بی بی کو سلام کرتے ہیں، عزاداروں، یہ 8 شوال کا دن یہ غم کا دن ہے. تصور کر کے بتائیے کہ امام زمانہ جن کی جد ماجدہ کیا زندگی میں ظلم ہوئے اور کیا شہادت کے بعد ظلم ہوئے. کیا میرے امام زمانہ راضی ہوں گے؟ 8 شوال کو جب وہ دن آتا ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے امام 10 محرم کو غم مناتے ہوں گے، 21 رمضان کو غم مناتے ہوں گے، بی بی کی شہزادی میں غم مناتے ہوں گے، اسی طریقے سے 8 شوال کو بھی ان کو غم ہوتا ہوگا جب ان کی دادی کے اس روضے کو منہدم کیا گیا ہوگا. عزاداران امام مظلوم، یہ مصیبت کا مقام ہے. لہذا ہم کو احتجاج کرتے رہنا چاہیے، اور احتجاج کس انداز میں ہو. اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ چل رہا ہے، ہر آدمی احتیاط کر رہا ہے. چونکہ ڈاکٹر کا مشورہ یہ اور گورنمنٹ کا مشورہ یہ، میں بالکل کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کو بھی سر پہ رکھیے، اس کو بھی قبول کیجئے، گورنمنٹ کے مشورے کو بھی قبول کیجئے، ان کی بات کو بھی مانیے. لیکن احتجاج جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ جس انداز سے ہو سکے، اس وقت سب سے بہتر احتجاج ہے ہم سوشل میڈیا پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جس زبردست طریقے سے احتجاج ہو سکتا ہے وہ کوئی اور منزل نہیں ہے. آپ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر احتجاج کیجئے، اور ہر ایک پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں
पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं उनसे कहना ये चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान, मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने कल भी अखबार में जो बयान दिया था उसमें मैंने आईडी यूनाइटेड नेशन की लिखी थी, अक़वाम मुत्तहिदा की। मैं अपने नौजवानों को 2 बातें कहना चाह रहा हूं। माशाअल्लाह से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पर मौजूद हैं। मैं अपने नौजवानों को सामने रखकर ये 2 जुमले कहना चाह रहा हूं, और वो 2 जुमले क्या हैं कि मेरे नौजवानों, तुम्हारा फरीजा ये है कि अगर तुम्हारे पास सलाहियत है तो तुम ईमेल आईडी निकालो, यूनाइटेड नेशन की ईमेल आईडी निकालो, पीएमयू की आईडी, मैं भी इस काम को अंजाम दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की आईडी निकालो, और सऊदी एम्बेसी जो दिल्ली में उसकी आईडी निकालो। ये आइडिया निकाल के इसको फैलाओ और नौजवानों से कहो कि इसके ऊपर मेल करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं तो भी क्यों नहीं हमारे करोड़ों की तादाद में यूनाइटेड नेशन को मेल जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब हम करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं तो भी क्यों नहीं हमारे वजीर आजम के पास मेल जाते हैं करोड़ों की तादाद में, क्यों नहीं जो दिल्ली की एम्बेसी उसमें जाते हैं मेल। हम जब मेल भेजेंगे तब मुतवज्जे होंगे, हैं इतने मेल किसके लिए आए हैं। और उसमें एक सेंटेंस हमारा ये भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशन से कि बकी से अकीदत रखने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, अहले बैत के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा यूनाइटेड नेशन, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के वजीर आजम वो सऊदी पे कहें कि हमारे मुल्क के अंदर करोड़ों लोग जिनकी अकीदत बकी से है, लिहाजा हम आपसे कहेंगे, यही हमारे वजीर आजम कहें, वजीर आजम को हम लिखें, मेल भेजें कि वो कहें सऊदी हुकूमत से कि हमारे मुल्क के करोड़ों बाशिंदे उस बकी से हैं, लिहाजा आप उस बकी को तामीर होने की इजाज़त दे दीजिए, तामीर करवाइए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इंटरनल मामला हो, एक्सटर्नल मामले में बात आएगी, लेकिन कह सकते हैं जब तक हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं होंगी तब तक मुतवज्जे कोई नहीं होगा। और आखिरी का एक जुमला मैं कहने जा रहा हूं, इमाम हुसैन की ज़ियारत को आप पढ़ते हैं, ज़ियारत वारिसा, उसमें यही है कि सुन के खामोश हो गए, इसका मतलब आप राज़ी हो गए। लिहाजा हम राज़ी नहीं हैं इस अमल से जो आले सऊद ने किया है, हम सुन के राज़ी नहीं है, खामोश नहीं है। जो सुनने के बाद खामोश रहे गोया वो आले सऊद के अमल से राज़ी है, और जो सुनने के बाद एहतजाज करे गोया वो मोहब्बत अहले बैत में आकर इस तरीके से एहतजाज कर रहा है। इस मरहले को गौर के समझें, और हमारी किसी हुकूमत से नहीं, हमारे पास सिर्फ यही है पैगंबर इस्लाम। पैगंबर इस्लाम क्या कुरान को छोड़ दिया? हमसे बात की जाती है कुरान की, हमसे जाता ना कुरान को कोई मानने वाला है ना हदीस को मानने वाला है। हदीस में क्या इरशाद हो रहा है, पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने यही तो फरमाया कि जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझको अजियत दी, और जिसने पैगंबर को अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। यानी बीबी को जो अजियत देगा रसूल को अजियत होगी, और रसूल को जो अजियत होगी तो खुदा को अजियत होगी। अब इसी तसलसल को लेकर आप चले जाइए, कुरान मजीद का 33 नंबर सूरा, सूरह अहज़ाब है। आयत का निशान आपको बताता हूं 57, उसमें लिखा है कि जिसने अल्लाह को अजियत दी, जिसने रसूल को अजियत दी, मैं अभी क्या कहेगा, जिसने फातिमा शहजादी दो आलम को अजियत दी उसने रसूल को अजियत दी, जिसने रसूल को अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। अब ये आयत जिसका हवाला मैंने आपके सामने पेश किया कि 33 नंबर आयत है, 57 नंबर आयत है 33 नंबर सूरे में, उसमें क्या है कि जिसने भी अल्लाह को अजियत दी और उसके रसूल को अजियत दी उस पर लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। लिहाजा हम अपनी किसी से जाती दुश्मनी की बात नहीं करते हैं, हम कुरान की पैरवी में इजहार बराअत और लानत करते हैं, हम अहदीस की रोशनी में इजहार बराअत और लानत करते हैं। लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है और हम यही चाहेंगे, हम यही चाहते हैं कि हमारा एहतजाज जो है
وہ اتنا زبردست احتجاج ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آن لائن الحمدللہ فیسلٹیز موجود ہیں، آن لائن پروگرامز ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم احتجاج کریں۔ لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے پھر یہی کہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ سے باصلاحیت ہیں، آپ حلقہ احباب میں، اپنی فیس بک کے اوپر، اپنے واٹس ایپ گروپس کے اوپر آپ اس بات کو چلائیں کہ یہ آئی ڈیز ہیں، اس پہ میل کرو، یہ آئی ڈیز ہیں، اس پہ میل کرو۔ ہر انسان میل کرے، ہر تنظیم میل کرے، ہر فرد میل کرے۔ جب کروڑوں کی تعداد میں میل پہنچیں گے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن، تب اس کے بعد لوگ متوجہ ہوں گے کہ یہ کس کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں زمینی سطح پر بھی کام کرتے رہنا چاہیے، ہمیں صدائے احتجاج بھی بلند کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شہزادی دو عالم ہمیں اپنے امام زمانہ کا، امام زمانہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک یہی دعا کرتا ہے، مولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی نصرت میں، آپ کے لشکر میں مجھ کو بنائیے گا۔ لشکر میں رہ کے ہم کیا کریں گے؟ جو ہم مولا کے لشکر کی بات کرتے ہیں نا کہ مولا ہم بھی آپ کے لشکر میں ہوں، ہم بھی آپ کے سپاہی ہوں، تو سپاہی بن کے کیا کیجیے گا؟ تلوار چلانا ہے نا مولا کے دشمنوں سے۔ سچ بتائیے گا کہ ہم تلوار چلانے کی بات کرتے ہیں، عجب نہیں مولا ان خاموش لوگوں سے پوچھ لیں کہ تو دعا کرتا ہے کہ تلوار چلائیں گے؟ ارے ہمارے اجداد کے فضائل کے اوپر لوگ کس طریقے سے حرف لا رہے تھے، اس میں تو زبان تو چلا نہیں پایا، تلوار کیا چلائے گا؟ ہم کو جواب دے سکتے امام، اور ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہمارے امام موجود ہیں، لہذا ہمارے اوپر فرض ہے، فریضہ ہے کہ ہم احتجاج کو بلند کریں، اور جس طریقے سے، اور اس احتجاج میں جب ہم بے نقاب کریں گے تو پورا سلسلہ جو بی بی نے فرمایا تھا نا، وہ پورا سلسلہ بے نقاب ہو جائے گا۔ جو پیغمبر کی رحلت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا، یہاں سے لے کے وہاں تک سب بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے کہ کون لوگ ہیں۔ اور دشمن صرف اسی لیے، آج دشمن کبھی جناب زینب کے روضے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی سامرہ میں حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرے مقامات مقدسہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ان روزوں سے کیا تمہیں نقصان ہے؟ وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ نشانیاں، یہ شاعر زندہ موجود رہیں گے، تب تک ہمارے اوپر لعنت بھی ہوتی رہے گی اور ہم بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ لہذا ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ وہی والا عمل ہے جو ابرہہ نے کیا تھا، جو یزید نے کیا تھا، وہی عمل جاری ہے۔ لہذا ہم کو ہر دور کے یزید کو بے نقاب کرتے رہنا ہے۔ جب ہر دور کا یزید بے نقاب ہوگا تو اس کو لعنت سے نوازا جائے گا، لعنت بھیجی جائے گی اس کے اوپر۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم لوگ خاص جو یوم غم ہے 8 شوال، اس میں خاص ہم لوگ دعا بھی یہ کریں اپنے امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہ مولا ہماری تمنا یہی ہے کہ ہم آپ کی جدہ کے روضے کے اوپر گنبد دیکھ لیں، اور وہاں جو ہمارے امام ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 امام ہمارے موجود ہیں، شہزادی ہیں۔ اس کے علاوہ مادر ابوالفضل عباس موجود ہیں، مادر مولا کائنات موجود ہیں، اس کے علاوہ ازواج پیغمبر موجود ہیں، اصحاب پیغمبر موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ بس دعا کریں گے بارگاہ الہی میں، پروردگارہ بقیع میں جہاں اتنی محترم ذوات مقدسہ موجود ہیں، جلد سے جلد ایسے اسباب فراہم ہو جائیں کہ وہاں پر ایک بہت عالی شان حرم تعمیر ہو جائے، جہاں پر چاہنے والوں کا ہجوم ہو، اور وہاں سے لوگ اپنی اپنی تمنائیں، اپنی اپنی دعائیں پوری کر کے مستجاب کر کے لے کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔